مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کے کچھ نام پر گفتگو ہوئی، اور یقیناً یہ زیادہ نام جو ہیں یہ اس بات پر دلیل ہے کہ سورۃ فاتحہ کوئی معمولی سورت نہیں، اور یقیناً یہ کثرت اسماء جو ہے یہ اس کی فضیلت پر ایک نمایاں دلیل ہے۔ اب ان ناموں میں سے کچھ اور نام بھی آج سن لیں۔ سورۃ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ المناجات، اور حقیقت ہے کہ یہ سورت مناجات ہی ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب ہی مناجات ہیں۔ تو اسی بنا پر اس کا ایک نام سورۃ المناجات ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ رقیہ۔ رقیہ کہا جاتا ہے دم، جھاڑ پھونک وغیرہ، پھونکنا وغیرہ، اور یقیناً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ انہوں نے اس سورۃ فاتحہ پر اس بندے کو دم کیا تھا جس بندے کو بچھو نے کاٹا تھا، پھر تقریباً 30 یا کم و بیش انہوں نے بکریاں بھی دی۔ پھر ہمارے بعض ساتھی اس حدیث سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جی دم درود پر پیسے لینا جائز، اجرت وغیرہ جائز، اور یقیناً میں اس کی طرف جانا تو نہیں چاہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس حدیث سے یہ دلیل پکڑنا یہ درست ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ دارالحرب ہے۔ دارالحرب سے آپ جس طور طریقے پر بھی مال لا سکتے ہو تو لا سکتے ہو، اجازت ہے۔ اور دوسری بات، حدیث پر آپ اچھی طرح غور کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میرا حصہ۔ اب آپ از خود اندازہ لگاؤ کہ اگر یہ دم کی اجرت ہوتی، جھاڑ پھونک وغیرہ اس کی اجرت ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں حصہ کہاں سے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جی میرا حصہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اجرت علی الدم نہیں تھا، بلکہ یہ مال فی تھا۔
بہرحال میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ میں اس کی طرف ابھی جانا نہیں چاہتا، لیکن صرف اشارہ کر دیا۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ نور، اور یقیناً یہ ایک نور ہے، اور پورے قرآن کے جو مضامین ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پورے قرآن کے مضامین آپ کو از خود سمجھ میں آ جائیں۔ تو اسی بنا پر اس کو سورۃ نور بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہیں وہ ہے سورۃ تفویض، ضاد کے ساتھ تفویض۔ اور اسی طرح سورۃ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے سورۃ السواد۔ اب اور بھی نام ہے، لیکن یہ وہ نام میں نے ذکر کیے کل کے درس میں اور آج کے درس میں جو معروف اور مشہور ہیں۔ اب دوسری بات، دعوی سورت، تو یاد رکھیں دعوی سورت جو ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعوی سورت، یہ پوری سورت جو ہے نا اسی دعوے، جسے بعض حضرات مرکزی مضمون بھی کہتے ہیں، بعض حضرات موضوع بھی کہتے ہیں، تو اسی مرکزی مضمون، اسی دعوے اور اسی موضوع کے ارد گرد گھومے گی۔ اور تقسیمی سورت تو یاد رکھیں سورت 3 حصوں پر تقسیم۔ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دوسرا حصہ۔ اور تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تیسرا حصہ۔ اب پہلے حصے میں اللہ رب العزت کی 5 صفات۔ نمبر 1 اللہ، جو اللہ کا ذاتی اسم۔ نمبر 2 رب، نمبر 3 رحمان، نمبر 4 رحیم، اور نمبر 5 مالک۔ تو گویا کہ پہلا حصہ جو ہے اس میں اللہ رب العزت کی 5 صفات، اور دوسرا حصہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بندے کی عاجزی، عجز اور عاجزی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور تیسرے حصے میں اہدنا الصراط المستقیم میں بندے کا سوال کرنا، اور 3 جماعتوں کا اجمالاً تذکرہ۔ نمبر 1 منعوم علیہم، یعنی جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ نمبر 2 معذوب علیہم، یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اور نمبر 3 ضالین، یعنی جو گمراہ ہیں۔ ان 3 جماعتوں کا تذکرہ۔ صحیح ہے جی، یہ تقسیم ہے۔ اب یاد رکھیں اس میں پہلا حصہ جو ہے نا اس کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ، یعنی اس پر عقیدہ رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے، عقیدہ رکھنا۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اس حصے کا تعلق ہے عمل کے ساتھ، اور یقیناً جب عبادت اہدنا الصراط المستقیم کے مطابق ہوگی تب آپ کی آنکھیں جو ہیں نا یہ روشن ہو جائے گی، اور جب آپ کی آنکھیں روشن ہو جائے گی تو یہ تینوں جماعتیں منعوم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین یہ آپ کو سامنے نظر آ جائے گی کہ جی کون سی جماعت منعوم علیہم ہے، کون سی جماعت مغضوب علیہم ہے، اور کون سی جماعت ضالین ہے۔ اب خلاصے کے طور پر کہوں گا کہ سورت کا جو خلاصہ ہے تو یاد رکھیں سورت میں مقاصد اربعہ، مقاصد اربعہ، مقاصد اربعہ کسے کہا جاتا ہے؟ نمبر 1 اثبات توحید، نمبر 2 اثبات رسالت، نمبر 3 صداقت الکتاب، نمبر 4 ایمان بالآخرت۔ ان چاروں کو مقاصد اربعہ عالیہ کہا جاتا ہے، مقاصد اربعہ عالیہ۔ مقاصد مانا وہ تو مقصد، اور یقیناً یہ جمع ہے مقصد کی مقاصد، اربعہ مانا 4، اور مقاصد اربعہ عالیہ، عالیہ کا معنی ہے اونچا، اونچے درجے۔ تو سورت کا خلاصہ کہ سورت کے اندر مقاصد اربعہ عالیہ کا بیان۔ الحمدللہ اثبات توحید، اور اثبات توحید 5 صفات کے ساتھ۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 رب، نمبر 3 رحمان، نمبر 4 رحیم، نمبر 5 مالک۔ پھر دوسری بات اثبات رسالت 10 نقطوں کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمیں حمد کا طریقہ معلوم نہیں تھا، اور نہ ہمیں محمود کی کوئی پہچان تھی۔ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، انہوں نے ہمیں حمد کا طریقہ بھی بتایا اور محمود کی پہچان بھی کروائی۔ دوسری بات رب العالمین، دوسرا نقطہ، رب کے معنی تربیت کرنے والا۔ اب تربیت 2 قسم پر ہے، ایک تربیت بدنی اور ایک تربیت روحانی۔ اب تربیت بدنی کے لیے اللہ نے زمین سے اشیاء پیدا فرمائے، کیونکہ بدن کی پیدائش کا معاملہ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ ہے، زمین کے ساتھ ہے۔ تو اس کی تربیت کے لیے اللہ نے زمین سے اشیاء پیدا فرمائے، فصلیں، اناج، پھل، فروٹ وغیرہ۔ اور ایک ہوتا ہے تربیت روحانی۔ تو تربیت روحانی کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، رب العالمین۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، اللہ کی مہربانی عام ہے، وہ انسان کی بدنی اس کا بھی خیال رکھتا ہے، روحانی خیال بھی رکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ چوتھا نقطہ جو ہے اس بات رسالت کے سلسلے میں مالک یوم الدین، اور یقیناً اگر انبیاء کرام کو اللہ نہ بھیجتا تو پھر مالک یوم الدین کا فائدہ کیا، جزا اور سزا کا فائدہ کیا؟ ایاک نعبد،
اب عبادت کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں تھا. اللہ نے انبیاء بھیجے، انہوں نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتا دیا. یہ نقطے ہیں اس بات رسالت کے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہمیں استعانت کا طریقہ معلوم نہیں تھا کہ جی کس طرح مدد مانگی ہے، کس سے مانگی ہے. اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کرام نے ہمیں وہ بتا دی. اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم. اب اہدنا الصراط المستقیم سے مراد اتباع پیغمبر ہے. اتباع پیغمبر، جب اتباع پیغمبر ہے تو بات ختم ہو گئی جی. اب صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں منعوم علیہم کی پہچان نہیں تھی. اللہ نے انبیاء کرام بھیجے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جن جن لوگوں نے انبیاء کی اتباع کی، تابعداری کی، وہ منعوم علیہم ہیں، ہمیں معلوم ہو گیا. اسی طرح غیر المغضوب علیہم، ہمیں مغضوب علیہم کی پہچان نہیں تھی، لیکن اللہ نے انبیاء بھیجے اور جن جن لوگوں نے بغض اور حسد کی بنا پر، ضد کی بنا پر انبیاء کی تابعداری سے منہ موڑا تو ہم سمجھ گئے کہ یہی مغضوب علیہم ہے. اسی طرح ظالین، ہمیں ظالین بھی معلوم نہیں تھے، لیکن جب اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور جن لوگوں نے انبیاء کرام کو پہچانا بھی، پہچاننے کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا، تو یہی ظالین ہے. تو یہ 10 نقطے تھے آپ صلی اللہ علیہ یعنی اس بات رسالت کے سلسلے میں 10 نقطے. اسی طرح دوسری بات جو ہے وہ صداقت الکتاب، تیسری بات. اور چوتھی بات ایمان بالآخرت، مالک یوم الدین. تو یقیناً سورت کے اندر یہی 4 مقاصد ہیں: اثبات توحید، اثبات رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت. اثبات توحید 5 صفات کے ساتھ، اثبات رسالت 10 نقطوں کے ساتھ، اور صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت. اب یقیناً اگر دوسرے انداز میں یوں کہوں کہ دیکھیں جی پہلے حصے میں اللہ کے 5 صفات ہیں. اب اس 5 صفات والے رب کو اگر راضی کرنا ہے نا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ذریعے راضی ہو. اور یقیناً عبادت کس طریقے پر کرنا ہوگا، مانگنا کس طور پر ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم، پیغمبر کا جو طریقہ ہے اسی طریقے پر ہوگا تو تب جا کے راضی ہوگا. اور یقیناً جب آپ کی عبادت پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوگی تو آپ کی جو آنکھیں ہیں نا، ظاہری باطنی، یہ روشن ہو جائے گی. اور جب آپ کی یہ آنکھیں روشن ہو جائیں نا تو یقیناً آپ کو یہ تینوں جماعتیں، منعوم علیہم، مغضوب علیہم اور ظالین، یہ آپ کو از خود معلوم ہو جائے گی، از خود معلوم ہو جائے گی. یہ ایک انداز ہے. اسی طرح ان آیتوں کا آپس میں جوڑ بھی ہے. اب جیسے میں معنی ابھی شروع نہیں کر رہا، الحمدللہ تمام تعریفیں یا تمام صفات الوہیت للہ، ایک اللہ کے لیے. کیوں؟ رب العالمین، رب ہیں جی تمام مخلوقات کا. اب دوبارہ واپس جائیں، الحمدللہ تمام صفات کارسازی، تمام صفات الوہیت
للہ ایک اللہ کے لیے. کیوں جی؟ الرحمن رحمان ہے جی، الرحیم رحیم ہے جی. اسی طرح دوبارہ واپس جائیں، الحمدللہ تمام صفات الوہیت ایک اللہ کے لیے. ارے بابا کیوں؟ کہا جی مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک ہے جی. تو یہ بھی ایک انداز ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی جب سورۃ فاتحہ شروع کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ سارے انداز بیان کریں گے انشاءاللہ. اب رہ گئی صرف ایک بات، اور وہ بات ہیں امتیازات. اور یقیناً سورۃ فاتحہ کے امتیازات میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو ہیں وہ کثرت اسماء، ان کے زیادہ نام ہیں. جس قدر نام اس سورت کے ہیں نا، اس قدر نام کسی اور سورت کے نہیں. دوسرا امتیاز کہ جس قدر صحیح روایتیں سورت فاتحہ کے فضیلت پر آئی ہیں نا، اس قدر کسی اور سورت پر موجود نہیں. اور تیسرا امتیاز جو ہے کہ اس سورت میں 3 جماعتوں کا مختصر اور اجمال کے ساتھ خلاصہ تذکرہ، اور اس کے علاوہ اگر جاؤں تو بے شمار بن جاتی، بے شمار. لیکن آپ لوگوں کے لیے کیونکہ ابھی ابتدا ہے، آغاز ہے، تو یہ 3 کافی. نمبر 1 امتیازات میں سے زیادہ نام. نمبر 2 امتیازات میں سے جس قدر صحیح روایتیں سورت فاتحہ کے فضیلت پر موجود ہیں وہ کسی اور سورت پر نہیں. اور نمبر 3 جماعتوں کا تذکرہ سورت فاتحہ کے اندر اجمال کے طور پر، مختصر طور پر موجود. باقی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل سے باقاعدہ سورت فاتحہ کا آغاز کریں گے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.